السلام علیکم ناظرین۔ مارچ کے نزدیک آتے ہی حالات و واقعات اور منظرنامہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں ہر روز ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، جس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ حکومت زور زبردستی سے عوام کو تو چلا سکتی ہے، پر اسمبلی زور زبردستی سے نہیں چل سکتی۔ ایک طرف پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں تو دوسری طرف عمران خان، کیونکہ بات اب دعاؤں سے بڑھ کر بددعاؤں تک پہنچ گئی ہے۔ جو لوگ پہلے عمران خان کی حکومت کے لیے دعائیں کرتے تھے، آج وہی لوگ ان کی حکومت کے گرنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بات اب منت سماجت سے بڑھ کر گالم گلوچ تک جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر کپتان نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ سیاسی محاذ اس وقت اتنا گرم ہو چکا ہے کہ ایک طرف ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف لانگ مارچ کی تیاریاں جاری ہیں۔ حکومت اپنے لیے اگلے 3 مہینے اہم قرار دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن حکومت کو ایک دن کی بھی مہلت دینے کو تیار نہیں۔ ان حالات میں میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے درخواست دینے کے فیصلے نے ایک نئی ہلچل مچا دی ہے۔ اسی لیے تیزی سے رونما ہونے والے واقعات اتنے حیران کن ہیں۔ 7 سال بعد فارن فنڈنگ کیس میں رپورٹ کا سامنے آنا، KPK کے انتخابات میں حکومت کی واضح شکست، منی بجٹ منظور کرانے میں بڑھتی ہوئی مشکلات، نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ، آصف علی زرداری کا متحرک ہونا، پیپلز پارٹی اور PDM کی جانب سے لانگ مارچ کے فیصلے، سب ایسے عوامل ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حالات اب نارمل نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب لوگ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے برے دنوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں، اسے لائک کر دیں۔ نئے آنے والے تمام ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں واپس اپنی ویڈیو کی جانب۔ ملک میں ایک بار پھر عدالتی جنگ کا موسم شروع ہونے والا ہے اور اسی وجہ سے کورٹ رپورٹرز کی چاندی ہونے والی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بوند نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں، تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف کی نااہلی کے لیے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، یعنی کہ دونوں طرف شریف برادران ہی ہوں گے۔ ایک طرف نااہلی ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوسری طرف نااہل کرانے کی۔ نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس حوالے سے بہت سی سازشیں بھی مارکیٹ میں چل رہی ہیں کہ عدالتی جنگ کے لیے دونوں طرف سے یہی وقت کیوں چنا گیا، خاص طور پر نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ابھی کیوں متحرک ہوئی ہے۔ دیکھا جائے تو عام انتخابات میں تقریباً 1.5 برس کا عرصہ رہ گیا ہے۔ اگر حکومت نے مدت پوری نہ کی تو انتخابات پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا نواز شریف کو تاحیات نااہلی سے نکال کر اگلے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کوئی راستہ بنایا جا رہا ہے؟ ویسے تو یہ پاکستان ہے اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے عوام پھر سے ہواؤں کا رخ دیکھنے لگ گئے ہیں کہ یہ کس طرف رواں دواں ہے، کیونکہ چین، سعودی عرب اور ترکی کے میاں نواز شریف کے لیے سفارشوں کی خبریں بھی بڑے زور و شور سے جاری ہیں۔ فی الحال نواز شریف کا معاملہ ہائی پروفائل بن چکا ہے، اسی طرف ہی سب کی نظریں بھی جمی ہوئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی توجہ اسی طرف لگائے ہوئے ہے، کیونکہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے تو یہ بہت ہی بڑا سیاسی دھماکہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کو پھر روکنا سب کے لیے ناممکن بن جائے گا۔ پرویز خٹک کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کے دیے گئے ڈنر سے 30 سے زائد اراکین بھی غائب ہیں اور پرویز خٹک کے بھانجوں نے PTI کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔
اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ دھڑا دھڑ پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیوں کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ یہ اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ خوب اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر خاص طور پر پنجاب میں الیکشن لڑنا اور جیتنا اب تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ ظاہر ہے حکومت اٹارنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ بار کی جانب سے نااہلی والی درخواست کی بھرپور مخالفت کرے گی، اور 2 فروری کو سپریم کورٹ کے نئے جسٹس عمر عطا بندیال ہوں گے، اور وہ اس بینچ میں بھی شامل تھے جس نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ احسن بون نے اگرچہ خواہش ظاہر کی ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے خلاف سماعت کرنے والے بینچ میں عمر عطا بندیال بھی شامل ہوں گے، تاہم اس کا فیصلہ تو چیف جسٹس خود ہی کریں گے۔ احسن بون نے کیس کی سماعت کے لیے فل بینچ بنانے کی درخواست بھی کی ہے۔ اس درخواست میں ایسے نکات بھی اٹھائے جا رہے ہیں جن کا تعلق بنیادی انسانی حقوق سے ہے۔ سپریم کورٹ جب اس مقدمے کا فیصلہ دے گی تو بہت سے معاملات واضح ہو جائیں گے جن کے بارے میں ابھی تجسس پایا جا رہا ہے۔ ایک عام خیال تو یہ بھی ہے کہ کسی بھی شخص کو تاحیات نااہل قرار دینا بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اگر سپریم کورٹ کیس کی سماعت کے بعد اس نکتے کو مان لیتی ہے تو یہ ایک نئی تاریخ رقم کر دے گی، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہے؟ سپریم کورٹ کے سامنے یہ فیصلہ پڑا ہے جس پر ابھی نظر ثانی کی اپیل بھی خارج ہو چکی ہے۔ ایسے میں ایک کیس میں جہانگیر ترین بھی نااہل قرار پائے ہیں اور ان کی نظر ثانی کی اپیل بھی خارج ہو چکی ہے۔ یقیناً اگر درخواست سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی اہم قانونی نکتے کی وضاحت کا باعث بن جائے گا۔ درخواست کے حق میں فیصلہ آیا تو ملک کے سیاسی منظرنامہ ہی بدل جائے گا، اور اگر رد ہو گئی تو نواز شریف کے ساتھ جہانگیر ترین کی سیاسی زندگی بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ ابھی تو نون لیگ اس امید میں مبتلا ہے کہ نواز شریف اہل ہوں گے تو سیاست اور ملک میں واپس آ جائیں گے۔ اگر ان کی نااہلی ایک بار پھر ثابت ہو گئی تو پھر سب کی امیدیں دم ہی توڑ دیں گی۔ حکومت کسی اور سے اتنی خوفزدہ نہیں جتنی کہ وہ نواز شریف سے ہے۔ وزراء بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی قانون کے تحت نواز شریف کو وطن واپس نہیں لا سکتے، مگر اس کے باوجود وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے وہ نواز شریف کو واپس ملک لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے متعلق سپریم کورٹ اب کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا نواز شریف اہل ہوں گے یا پھر نااہل؟ اس کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے بے انتظار ہے۔